یہ ڈکلیئر کرنا اللہ کا حق تھا. اس نے یہ حق کسی شے کو نیکی اور کسی کو برائی ڈکلیئر کرنے کا از رہے شفقت و عنایت اور از رہے احسان اور از رہے اظہار محبت اپنا یہ حق مصطفیٰ کو عطا فرمایا، حضور کو دے دیا. اور حضور کو دے دینے کا یا اللہ کی طرف سے کسی بھی بندے کو دے دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اب اللہ کے پاس وہ اتھارٹی نہ رہی. یہ بات سمجھ لیں. ہمارے یہاں یوں بھی سوچا جاتا ہے اچھا جب یہ اس کو دے دی تو پھر جس طرح میں آپ کو دے دوں تو میرے پاس نہیں رہتی تو کیا اللہ بھی کسی کو دے تو پھر اللہ کے پاس نہیں رہتی؟ نہیں، یہ حماقت کی بات ہے. اس لیے کہ جس کو بھی دے وہ حضور ہی کی ذات کیوں نہ ہو، جس کو بھی دے وہ اسی کا بندہ ہے. جس کو دے رہا ہے جب وہ اس کا ہے تو جو اس کو دیا یہ بھی تو اسی کا ہے. اللہ کی ملک سے شے نکلتی نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے نکلتی نہیں ہے. وہ ازرہ محبت و شفقت فرماتا ہے حبیب یہ جو کچھ میرا ہے میں نے تجھے عطا فرما دیا. تو فرمایا وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. یعنی نیکی جاننا چاہو، برائی جاننا چاہو کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھا کرو، میرے مصطفیٰ سے پوچھا کرو. جو کرنے کا حکم دے دے وہ نیکی ہو جاتا ہے، جس سے روک دے وہ برائی ہو جاتا ہے. یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، اور یحرم علیہم الخبائث، نجس چیزیں ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. یہ حق بھی اللہ کا تھا، کسی کو حلال کرے یا حرام کرے. فرمایا اپنا یہ حق بھی اپنے مصطفیٰ کو دے دیا جس کے لیے جو چاہے حلال کرے جو چاہے حرام کرے، تاکہ لوگوں کا دھیان مصطفیٰ پر رہے. اور یہ اعزازی طور پر کوئی اعلان کردہ ضابطہ نہیں تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ اعزاز نہیں تھا، یہ آقا علیہ السلام کو اختیار دیا اور آقا نے ساری زندگی اس اتھارٹی کو جو اللہ نے عطا کی اس کو پریکٹس کیا. حتیٰ کہ جو شے ان جنرل عمومی طور پر اللہ نے حلال کر دی ہو، حضور کو حق اور اختیار تھا جس کو چاہیں اس کے لیے وہ حرام کر دے، اور جو اللہ نے حرام کر دی ہو جس کے لیے چاہیں حلال کر دے. آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، رمضان کا روزہ توڑ بیٹھا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، بس بے صبری ہو گئی، کچھ معاملات ایسے ہو گئے. تو حضور نے فرمایا جو قرآن مجید میں اللہ نے ضابطہ دیا روزہ توڑ بیٹھو تو فرض روزہ ہوتا ہے. 3 چیزیں ہیں، 3 آپشنز ہیں. آپ غلام آزاد کر دیں، آپ 60 مسلسل روزے رکھ لیں، آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. یہ 3 ہی چیزیں، تینوں قرآن میں آ گئی تھی، اللہ نے بیان کر دی تھی. آقا علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ ان تینوں میں سے اس نے تینوں سے معذوری ظاہر کر دی، ان میں سے کوئی میں نہیں کر سکتا، میں تو خود بڑا کمزور غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام ہے کوئی نہیں جسے آزاد کروں، لے کے خرید کر آزاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس 30 روزے تھے یہ پورے کر نہیں سکا، 60 کہاں سے کروں، 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. تو آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، ضابطے ہیں، میں نے تمہیں بتا دیے، اب اگر نہیں کرتے تو میں کیا کروں، تم جانو اور خدا جانے. نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو یہ اللہ نے احکام اتارے ہیں، تمہارے اندر گنجائش نہیں ہے، بیٹھو کچھ کرتے ہیں، تمہارا کچھ کرتے ہیں. اس لیے کہ حضور کو اللہ نے حق دیا، اختیار دیا، ازرع محبت دیا. نہ اللہ یہ حق اور اتھارٹی دینے سے پہلے مجبور و پابند تھا، نہ بعد میں مجبور و پابند ہے. یہ بات یاد رہے، یہ محبت کے ضابطے ہوتے ہیں، یہ محبت کی عنایات ہوتی ہیں. اس کو وہی جانے جسے کوئی محبت کی لذت میں نہیں ہو، جس کو زندگی میں کبھی تعلق محبت کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہو، جسے محسوس ہوا ہو کبھی زندگی میں، جس نے جانا ہو کہ جب محبت ہو جائے تو کیا رکھیے اور کیا لٹائیے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ باقی نہیں رہتا.